خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ آج ایک ایسی مخلوق کو میں ڈسکس کرنے والا ہوں جو کہ دریافت ہوئی ہے، میری سمجھ میں آج ہی دریافت ہوئی ہے، اور میں بڑا حیران ہوں اور بڑا مجھے تعجب ہے، اور میں بہت زیادہ فکر مند بھی ہوں اس بات کے لیے کہ اس مخلوق کو میں کیا نام دوں۔ یا تو یہ مخلوق اپنی سمجھ اور اپنی سوچ اور اپنے فیصلوں کے اعتبار سے اس رویا زمین کی سب سے زیادہ ذہین ترین مخلوق ہے، یا پھر اپنے فیصلوں کے اعتبار سے اور اپنی سمجھ کے اعتبار سے سب سے زیادہ بدترین مخلوق ہے۔ اب یہ مخلوق جو ہے وہ اسی زمین پر قائم ہے، اور یہ مخلوق انسان ہی ہے، مگر میں حیران ہوں اس مخلوق کی سوچنے کے انداز سے، اس کے طریقہ کار سے، اور اس کے فیصلوں سے، اور اس کی صلاحیتوں سے۔ اور اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ سے یہ مدد طلب کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میری اس میں مدد کریں کہ ہم اس مخلوق کو کیا نام دیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان غلامی کرے کسی ایک مالک کی، مزدوری کرے کسی ایک مالک کی، اور اجرت وہ طلب کرے کسی دوسرے مالک سے۔ آسان لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ اگر ایک انسان 30 40 50 سال جتنا اس کی زندگی میں ٹائم ہے، یا جتنا اس کی سروس کا ٹائم ہے، مطلب وہ ایک سوئی گیس کمپنی میں کام کرے، اور وہ اپنی جو بینیفٹس ہیں یا اس کے جو حقوق ہیں ریٹائرمنٹ کے اعتبار سے، اس کی وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ ایک بجلی کے مالک یا اس کے دائرے سے وہ طلب کرے، تو یہ بات سراسر ناممکن ہے، اور یہ بات سرے سے ہی ناقابل قبول ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح سے کوئی انسان اگر ایک بیج بوئے ہری مرچ کا اور توقعات رکھے اس سے ایک میٹھے آم کی، تو یہ بات سراسر ناممکن ہے، اور ایسا ممکن نہیں ہے۔ مگر آج بھی دنیا میں ایسی مخلوق قائم ہے جو اسی طرح کی ہے، اور صرف اتنا نہیں ہے، یہ ایسی مخلوق ہے کہ اگر یہ کسی دوسرے مالک کہ جس کی انہوں نے نہ تو غلامی کی ہے، نہ تو خدمت کی ہے، نہ تو اس کے لیے کام کیا ہے، اور نہ اس سے کبھی واسطہ رکھا ہے، دوسرے مالک سے اجرت یا اس کے بینیفٹ نہ ملنے پر، ان کی سنوائی نہ ہونے پر، یہ اس مالک کے لیے دعویٰ بھی بولتے ہیں، اس سے عدالت بھی لے کر جاتے ہیں، اور اس کے لیے وکیل بھی منسلک کرتے ہیں، اور اسے قصوراور بھی ٹھہراتے ہیں۔ کہ جیسے ایک انسان ایک مرچ کا بیج بوتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ بیج مرچ کا ہے، وہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اپنی جمع پونجی اس پہ لگاتا ہے، اور جب اس کے اگنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ ہری مرچ سوکھتی ہے، اور آم نہ ہونے کے سبب سے وہ اس درخت کو کوستا ہے، یا اس ڈالی کو کوستا ہے جس سے اس کو میٹھے آم نہیں حاصل ہوئے، یہ جاننے کے باوجود بھی۔ تو آج ہم ایسی مخلوق کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ بڑی چھوٹی باتیں اس مخلوق کے لیے، اس مخلوق کی ایک بہت بڑی بات اور ایک بہت بڑا کارنامہ ان کی عقل اور ان کی سمجھ اور اس کے اعتبار سے آج میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اور جب میں اس مخلوق کی یہ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ میں اور آپ خداوند کا یہ بھی شکر کر رہا ہوں آپ کے لیے اور اپنے لیے کہ ہم اس مخلوق کی مانند نہیں ہیں، لیکن اگر کسی اعتبار سے اس مخلوق کی مانند ہم ہوئے تو پھر حالات یا اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایک جگہ بہت ساری بھیڑ ہے اسی مخلوق کی، اور یہ لوگ ان گنت ہیں، اور وہاں پہ ایک الیکشن کا سلسلہ چل رہا ہے، اور الیکشن کروائے جا رہے ہیں، اور الیکشنوں کا طریقہ کار تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیشہ دو لوگ آمنے سامنے ہوتے ہیں، اور اس میں سے کسی ایک کو چننا پڑتا ہے اور کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، اور جس کو لوگ بھلا جانتے ہیں، اپنے لیے بہتر جانتے ہیں، اپنے لیے فائدے مند سمجھتے ہیں، اسی کو لوگ چنتے ہیں۔ تو الیکشن کرانے والا جو شخص ہے وہ لوگوں سے مخاطب ہونے کے اعتبار سے اب وہ تعارف کروا رہا ہے، اور لوگ اس سے واقف بھی ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ ان کے لیے تعارف بتا رہا ہے کہ شاید ان کا نظریہ، ان کا فیصلہ جو ہے وہ درست ثابت ہو جائے، اور یہ صحیح انسان کو چنے۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ پیش خدمت ایک انسان جو کہ پیشے سے ڈاکو اور پیشے سے قاتل ہے،
اس کا کام یہ ہے کہ یہ گھروں کو ویران کرتا ہے، یہ زندگیوں کو جاڑتا ہے، یہ بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ کرتا ہے، یہ لوٹ مار کرتا ہے، اور دنیا جہان کے برے کام، دکھ اور مصیبتیں اس کے سبب سے ہیں۔ اس کو چننے سے آپ کی موت نشچت ہے، یقینی ہے، اور اس کے بعد آپ کسی دوسری زندگی کا آپ تصور نہ کریں۔ تو یہ نہایت ہی بھیانک، دردناک، خونخوار بھیڑیا ہے، اور ہے وہ انسان ہی۔ اور ایک دوسری طرف ایک اور انسان ہے، یہ بھی سلیکشن اور چننے کے اعتبار سے ہی موجود ہے، اور یہ جو شخص ہے یا اس کا جو سسٹم ہے، اس کو چننے اور اس کو سلیکٹ کرنے سے آپ کو جو حاصل ہوگا وہ ہوگا ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی نجات، ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی تندرستی۔ اس کا انتخاب کرنے سے نہ کبھی آپ مشکلات کا شکار ہوں گے، نہ کبھی آپ کے گھر میں مصیبت آئے گی، نہ کبھی آپ کے چراغ بجھیں گے۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ جو مخلوق ہے، یہ جو لوگ ہیں جو ان گنت وہاں پر موجود ہیں، انہوں نے نہ صرف ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا نجات دہندہ، بلکہ اسے رد اور نظر انداز کر کے انہوں نے اس ڈاکو کو منتخب کیا، اس ڈاکو کو چنا جو کہ اجاڑنے والا اور برباد کرنے والا اور رسوا کرنے والا اور دکھ دینے والا، جس کا پیشہ ہی لوٹنے کا ہے۔ اور اس مخلوق نے اس ڈاکو کا انتخاب کیا، اور انہوں نے اس اچھے اور بھلے انسان کا انکار کر دیا۔ اس بھلے انسان کو انکار کرنے کے سبب سے جو سامنے شخص جو ان کو چننے کے لیے جو بیچ میں جو اپنا ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، یا جو چناؤ کرانے والا جو شخص ہے، وہ یہ بات بتا بھی رہا ہے کہ تم نے جس کو رد کیا ہے یا جس کو تم نے جھٹلایا ہے، جو انکار کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا سسٹم یا اس کی پرفارمنس یا اس کا کردار یا اس کے کام اتنے برے ہیں کہ آپ اسے رد کریں۔ اور اگر آپ نے اس سے رد کر دیا تو اب بتائیں کہ رد کرنے کے بعد اب اس کا کیا کریں؟ تو اس بڑی بھیڑ نے چلا چلا کر اسے کہا، مصلوب کر دو، مصلوب کر دو، مصلوب کر دو، ہلاک کر دو۔ اور انہوں نے بارابا کو چنا۔ بارابا کو چننے کی وجہ، ایک ڈاکو کو چننے کی وجہ، خونخوار ایک قاتل کو چننے کی وجہ، اور ایک مسیح یسوع کو رد کرنے کی وجہ اور اسے مصلوب کرنے کی وجہ بڑی خاص اور بہت بڑی اور بڑی اہم ہے۔ بارابا کو چننے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بارابا سے پوری طرح سے واقف ہیں، بارابا کی خدمات وہ لے چکے ہیں، بارابا کو وہ بھگت چکے ہیں، بارابا کے اعمال سے وہ واقف ہیں، بارابا کے کاموں سے واقف ہیں۔ انہیں یہ بات پسند آئی کہ بارابا اپنے پکڑوائے جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کیسا سلوک تھا، اور وہ ہمارے ساتھ کیا کرتا رہا۔ وہ ہمارے عزتوں کو پامال کرتا رہا، جوان بچیوں کو گھروں سے نکال کے ان کی عزتوں کو لوٹتا رہا، وہ ہمارے گھروں میں لوٹ مار کرتا رہا، مذمت کرنے پر قتل کرتا رہا، وہ گھروں کے گھر اجاڑتا رہا، بچوں کو یتیم کرتا رہا، عورتوں کو بیوہ کرتا رہا، اور سکھ سے چھیننے والا بارابا اور خونخوار اور قاتل بارابا، اس کی سروسز سے وہ بہت سیٹسفائی ہے۔ اور جسے انہوں نے رد کر دیا مسیح یسوع کو، وہ مسیح یسوع کی سروس اور اس کے سسٹم سے بھی واقف ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ مسیح یسوع کو اگر انتخاب کر لیا اور اگر اس سے آزادی مل گئی اور اس کا انتخاب کر لیا تو یہ ہماری زندگی میں آ کے کیا کرے گا۔ بے شک یہ وہی مسیح یسوع ہے جو پکڑوانے سے پہلے ہمارے مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا، ہمارے بچوں کو جو اندھے تھے ان کو آنکھیں دیتا تھا، جو لنگڑے تھے ان کو چلاتا تھا، کوڑیوں کو شفا دیتا تھا، اور جن میں بدروہیں تھیں، جو گرفتار تھے، انہیں یہ بدروہوں سے آزاد کرتا تھا۔ اس نے ہمیشہ کی زندگی کا کلام دیا، ہمیشہ کی نجات کا باعث بنا، اور ہمیشہ کی سکون، اطمینان اور تسلی کی تعلیم جو ہے وہ اس شخص نے ہمیں مہیا کی۔ اور ہمیں یہ ناگوارا ہے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مر گئے ہیں وہ مرے ہی رہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اندھے ہیں، ہماری اولاد جو پیدائشی اندھی ہے وہ اندھی ہی رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو معذوری ہے وہ معذوری رہے، بانچ پن ہی رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر اجڑتے ہی رہیں، اور اگر کوئی کسر باقی ہے تو برابر پوری کر دے گا۔ یہ ہے وہ مخلوق۔
تو اب آپ کیا کہتے ہیں اس مخلوق کے بارے میں؟ کیا ہم ان میں سے ہیں؟ نہیں ہیں؟ تو خداوند کا شکر ہے۔ اور اگر ہم اس مخلوق کی مانندی ہیں تو پھر نہایت افسوس ہے مجھ سمیت ہم سب پر۔ جب کوئی انسان اپنی غلامی ابلیس کے پاس کرتا ہے اور اس کے کہنے پر، اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کی سنتا ہے اور اس کے اعتبار سے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور جب اس کی اجرت یا اس کی ریٹائرمنٹ کا جو بینیفٹ ہے، جو سہولتیں، جو اس کے حقوق ہیں، جب وہ ابلیس انہیں انعام کے طور پر دیتا ہے، تو پھر وہ جب انسان جب دکھی ہوتا ہے یا اس سے جب متاثر ہوتا ہے اس کے دیے ہوئے سے، تو پھر وہ روتا ہوا بھاگتا ہے دوسرے مالک کے پاس، یعنی کہ خداوند کے پاس، اور اس سے جا کے پھر مطالبہ کرتا ہے، اپنے لیے آزادی مانگتا ہے، اپنے لیے رسائی مانگتا ہے، اپنے لیے سہولت مانگتا ہے، اپنے لیے اپنے دکھوں کو دور کرنے کا تقاضا کرتا ہے، اور جب ماں اس کی سنوائی نہیں ہوتی تو وہ خدا کے خادم کو وکیل بنا کر خدا کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ خدا کا خادم اس کا مقدمہ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، اور جیت کے اعتبار سے بہت سی ہدایت اس قانون کے کتاب کلام مقدس کے اعتبار سے، جو کہ جیت اور فتح مند کا کلام ہے، جب اس کی تربیت اور اس کی تعلیم اور جب اس کی ہدایت وہ اس انسان کو دیتا ہے تو وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، بلکہ وہ اسی ابلیس کے کہنے پر اور اس کی باتوں میں آ کر کے وہ اس مقدمے کے درمیان، اپنی عدالت کے درمیان، وہ ساری اپنی جو موومنٹ ہے یا اپنی جو حرکات ہے وہ اسی ابلیس کے کہنے پر اس کو جاری رکھتا ہے اور اس کو قائم رکھتا ہے، اور انت اور انجام اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایک بھیانک موت۔ جب اس ابلیس کی، جب وہ آپ کو اپنی غلامی کے عوض، جب وہ کوئی بیماری، کوئی مصیبت، خدا نخواستہ کوئی لعنت، معذوری، پانچ پن یا غربت یا کسی قسم کی کوئی ضلالت یا کسی قسم کا کوئی بھی عذاب یا عہب یا دکھ یا کرب جب وہ بدلے میں آپ کے گھروں میں، آپ کی زندگی میں چھوڑ دیتا ہے، تو پھر آپ اپنی اس چیز کو لے کر کے خداوند کے پاس بھاگتے ہیں، اور آپ اپنی مزدوری، اپنی غلامی چھوڑتے نہیں ہیں، وہ آپ نے برقرار ہی رکھنی ہے، یعنی کہ آپ نے گناہوں کو، اپنی بدی کو، اپنے کاموں کو آپ نے برقرار رکھنا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ بس ایک ایسٹر اور کرسمس کا ایک دن ایسا ہے، یا کوئی علاقے میں، آپ کے گاؤں میں، شہر میں ایک سیمینار قائم ہو، ایک شفائی عبادت ہو، اور اس دن میں جاؤں اور اپنے سارے جا کر کے خداوند کے آگے جا کے گڑ گڑاؤں اور ساری چیزیں اس کے آگے رکھوں، اور ایک لمحے میں چھٹکی بجائے اور سارا کچھ صحیح کر دے، اور پھر آپ اپنی غلامی کی زندگی میں واپس لوٹ کے چلے جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہری مرچ کا جو بیج ہے، آپ نے جب وہ بویا ہے تو آپ اس سے میٹھے آم کی توقع یا اس سے امید آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ اتنے کم عقل کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنی پوری زندگی ابلیس کی کہنے پر اور اس کی باتوں پہ آپ گزار دیتے ہیں، اور اسی میں اپنی پوری زندگی آپ ختم کر دیتے ہیں۔ اب اس آدم کو لے لیجئے جو اس پوری دنیا کا جو باپ ہے، جس کی بدولت، جس کی وجہ سے آج نسل در نسل انسانوں کی کیڑے مکوڑوں کی طرح لا تعداد، یعنی کہ لامحدود پوری دنیا میں آج ان گنت لوگ پائے جاتے ہیں، اس ایک آدم کی بدولت۔ ایک آدم تھا اور اس کے بعد ایک عورت تھی، یہ دنیا کے دو انسان ہی اس روئے زمین پر تھے کہ جنہیں نہ گھر کا کرایہ دینا پڑتا تھا، نہ بجلی کے بل، نہ گیس کے بل، جنہیں نہ قرضہ کے ستاتا تھا، جنہیں نہ دھوپ ستاتی تھی، جو نہ محنت کرتے تھے، نہ مشقت کرتے تھے، نہ بوتے تھے، نہ کاٹتے تھے، جہاں نہ آنسو تھا، نہ پانچ پن تھا، جہاں نہ غربت تھی، جہاں نہ فساد تھا، جہاں نہ لڑائی تھے، نہ جھگڑے تھے، پرسکون زندگی۔ ہر چند پرند جانور پر اختیار، ہر پودے پر اختیار، ہر درخت پر اختیار، ہر پھل کو کھانے کی، اس سے آسودہ ہونے کی اجازت تھی، مکمل حکمرانی۔ خدا اپنے لوگوں کو غلام نہیں رکھتا، خدا اپنے لوگوں کو آزاد رکھتا ہے، حکمران بنا کر رکھتا ہے۔ لیکن نہیں، یہ سب کافی نہیں تھا، انہیں تو خداوند کی مانند بننا تھا۔
ایک ابلیس آیا، اس نے عورت کے کان میں پھسپھسایا اور اس نے گناہ کیا اور شوہر کو بھی اکسایا گناہ کرنے پر، اور باغ عدن سے باہر ہوا، اور آج اس سزا کے عوض وہ خود بھی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا، ویران اور بے چین رہتا ہے، اور ہم اس کی غلامی میں سدا قائم رہتے ہیں۔ تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ آج ہم کون سی مخلوق ہیں۔ کیا ہم ایسی مخلوق تو نہیں ہیں کہ جو زندگی بھر اس کی غلامی میں رہتے ہیں اور اسی کی سنتے ہیں اور اسی کی مانتے ہیں؟ مثال کے طور پر، اگر آپ کا کوئی عزیز یا آپ کا کوئی پڑوسی، آپ کا کوئی پہچان والا کوئی شخص اگر آپ کو اس بارے میں آ کے کہتا ہے کہ وہ اناب شناب آپ کے بارے میں بولتا اور آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، اب آپ کے سامنے ایک چناؤ ہے، یا آپ تو کلام مقدس کے اعتبار سے اس کے لیے دعا کریں اور اسے معاف کریں، اور یا پھر آپ ابلیس کے کہنے پہ جا کے اس کو گریبان سے۔ اب آپ کے سامنے کوئی ستایا ہوا شخص ہے، کسی وجہ سے وہ اپنے حالات کا مارا ہے، اور آپ کے پاس کچھ پیسے آپ کی پاکٹ میں ایکسٹرا ہیں۔ اب یہاں تو آپ کلام مقدس کے اعتبار سے اس بھوکے کو جا کے روٹی دیں، یا ابلیس کی باتوں میں آ کر کے آپ اسے کوسیں، یا آپ پر ہے۔ اب جب آپ کو غصہ آتا ہے تو اس غصے میں آ کر آپ اپنے منہ سے گالی گلوچ نکالیں، کفر نکالیں، یا آپ اپنے اس غصے پہ گالی گائیں۔ آپ کو یاد ہے کہ اس غصے کے سبب سے کاہن نے ہابل کا قتل کیا، اور جب کاہن نے ہابل کا قتل کیا تو خدا نے اسے اس چیز کے لیے وارن کیا تھا، خدا نے اس چیز کے لیے الرٹ کیا تھا کہ بدی گناہ تیرے دروازے پہ دبدبا دے کر بیٹھا ہے، تو اس پر غالب آ، تو نے اپنا منہ کیوں بگاڑا؟ اس سبب سے خداوند نے اس کو وارننگ دی، لیکن اس نے خداوند کی وارننگ کو نہیں سنا، اور اپنے آپ کو اس نے ابلیس کے حوالے کیا، اس کی سنی، اور اس کے سننے پر اس نے قتل کیا، زمین کا پہلا قتل۔ یہ بڑا خوفناک حادثہ ہوا ہے، اس پر کبھی ہم بات کریں گے، اس پر بھی بہت سارا کلام ہے۔ آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج سب مل کر اس بات کے لیے ہمیں آسانی پیدا کریں اپنے لیے اور میرے لیے، کہ ہم کس مخلوق سے ہیں۔ کیا ہم ایسی مخلوق ہیں کہ آج بھی خداوند اور مسیح یسوع ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے اور ہمیں معلوم ہے، اور خدا کے خادمین اور پوری دنیا میں اس کلام جیسے میں بات کر رہا ہوں، سب لوگ یہ ہمیں کہتے بھی ہیں مسیح یسوع ایسا ہے، مسیح یسوع ایسا ہے، خداوند ایسا ہے، خداوند ویسا ہے، پر ہم اس سنتے ہوئے بھی اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اور اب یہ بھی جانتے ہیں کہ ابلیس کیسا ہے اور وہ کیا کرتا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے، اور پھر بھی ہم اس کی غلامی میں رہتے ہیں اور اسی کی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم سب کو انتخاب کی ضرورت ہے۔ خداوند میں آپ سب کو ایک بار پھر سلام، اپنا خیال رکھیے گا۔